औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स आज मैं आपसे बात करूँगा ज़रा ये जो सदारती निज़ाम के बारे में जो एक बातें हो रही हैं और इसके ऊपर एक जिसे कहते हैं कि लोगों को लगाया गया है और किन को लगाया गया है। सोशल मीडिया इसके अंदर काफ़ी बातें कर रहा है, प्रिंट मीडिया कर रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर रहा है। ये दरअसल मुख्तलिफ जो राय आमा हमवार करने वाले लोग हैं उनको ये टास्क दिया गया है। अच्छा, इससे पहले मैंने आपसे इस पर कोई बात नहीं की। मैंने कल एक डेमोक्रेसी की तारीफ़ की थी, शेमोक्रेसी के उससे। तो बात यह है कि जो अवाम है ना, अवाम की ये जो मौजूदा डेमोक्रेसी है, जिसको जमहूरियत कहते हैं, जिसको पार्लिमानी निज़ाम कहते हैं, इसके अंदर अवाम की चीखें निकल चुकी हैं। क्योंकि जो हमारे हुक्मरान रहे हैं उनके जो दूध पीते हुए चुस्नी लेते हुए जो बच्चे थे वो अरबपति और खरबपति हो गए। मतलब एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा। सबसे पहले मैं मिसाल ये दूंगा कि आप मुख्तलिफ लोगों के दस्तरख्वान सिर्फ देखें, बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े उलमा के, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान, ये दूसरा तीसरा अहमदुल्ला फलाने, ये सारे शामिल हैं। ये अक्सर फेसबुक के ऊपर आते रहते हैं कि ये जनाब गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, ये खाने खाकर। सबसे एक रिसेंटली बात आपसे करूँगा कि मरियम सफदर साहिबा कहती हैं कि जनाब हमें गरीब आवाम का बहुत लाखों रुपए का सूट पहनती है, लाखों रुपए के जूते पहनती है, लाखों रुपए का पर्स लेके और गरीब आवाम के लिए निकलना चाहती है अपने बेटे की शादी में। हालांकि मैंने इससे कबल कोई भी बात इनके बेटे की शादी के बारे में नहीं की, लेकिन आज मैं मजबूरी में कर रहा हूँ। तो अपने बेटे की शादी में करोड़ों रुपया पर डे उड़ाया गया है, करोड़ों रुपया पर डे, और ये गरीब आवाम की बात करते हैं। ज़राए आमदन अगर इनसे पूछो मरियम सफदर साहिबा से, तो कहती है मैं तो अपने बाप के उसके ऊपर डिपेंड करती हूँ और मेरा तो कोई वही नहीं है। और जो इनका शोहर है का वो जनाब चंद हज़ार रुपए का मुलाजिम है। लेकिन ये अरबों रुपया उड़ा, दुनिया ने देखा, सब ने देखा, लेकिन कोई इनसे ये पूछने वाला नहीं है कि जब आपका कोई ज़राए आमदन नहीं है तो ये कहाँ से उड़ रहा है पैसा। तो ये हमारी जमहूरियत की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। और बकौल बिलावल भुट्टो के और बकौल जरदारी के जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। इंतकाम क्या लिया गया जमहूरियत के अंदर, पार्लिमानी निज़ाम के अंदर, कि अवाम को इस कर्जों में इस तरह जकड़ दिया गया कि आप सोच नहीं सकते। अब आते हैं ज़रा सदारती निज़ाम की तरफ। सदारती निज़ाम के लिए जो मुंतखब वज़ीर आज़म होता है, ये आइन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई और बात नहीं करता हूँ। अगर कोई डिक्टेटर जो होता है, यानी कि जिसके अंदर ज़ियाउल हक हो गए, परवेज़ मुशर्रफ हो गए, क्योंकि यही दो डिक्टेटर पार्लिमानी निज़ाम के अंदर आए थे, पार्लिमानी निज़ाम को सबोताज करके। तो अगर हम इनकी बात कर ली जाए तो उनको फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ता है कि जनाब हमने इमरजेंसी लगाई है और 3 महीने का टाइम उनसे लिया जाता है। और फिर जिसे कहते हैं कि वो दोबारा अगर वो रेफरेंडम की तरफ आते हैं, क्योंकि इन्हीं दौरों में रेफरेंडम भी हुए हैं, तो उस रेफरेंडम के लिए भी इनको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ता है, क्योंकि ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं होते। लेकिन जो पार्लिमानी निज़ाम के अंदर अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट है, उसका वज़ीर आज़म अगर समझता है कि मैंने सिस्टम को चेंज करना है तो उसके लिए एक सीधा सा हिसाब है, सीधा सा काम है। क्योंकि आइन सन 1973 का है, इसके अंदर अमेंडमेंट कितनी हो चुकी हैं इनके ये जो हमारी खूबसूरत डेमोक्रेसी जिसको मैं शेमोक्रेसी कहता हूँ, इन्होंने अपने मफाद के लिए तो इसके अंदर तकरीबन 30 तरमीम की। कभी 58(2)B को हटाया, कभी अब 18वीं तरमीम में तो बेड़ा गर्क ही कर दिया गया। जो 18वीं तरमीम इन्होंने आइन में की है, जिसमें सुबह को खुद मुख्तारी दी गई है, उसके बाद जो है ये तो बेड़ा गर्क हो चुका। तो अगर इसके अंदर मजीद एक तरमीम कर दी जाए, और वो तरमीम भी किस तरह कि डायरेक्ट अवाम के पास जाया जाए, तो अगर ये कोई चोर दरवाज़ा नहीं है, वज़ीर आज़म जो है सीधी सी एक समरी मूव करते हैं सदर पाकिस्तान को कि जनाब हम
یہ پارلیمانی نظام کے بجائے ہم صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں اور صدر جو ہے اس کے اوپر سائن کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس کے بعد ایک ریفرینڈم کرایا جائے گا، عوامی ریفرینڈم. یعنی کہ عوامی ریفرینڈم کیا ہوگا کہ ہم ووٹ کاسٹ کریں گے اس کے اندر صرف دو آپشن ہوں گے کہ پارلیمانی یا صدارتی نظام. تو اس کے اندر عوام جس کے اوپر ووٹ دے دے وہ نظام آ جائے گا. اس کے اندر کسی کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کھڑے ہوئے احسن اقبال صاحب جو ارسطو ہیں، وہ کوئی مہنگائی پہ بات نہیں کر رہے تھے، کوئی کسی چیز پہ بات نہیں کر رہے تھے. وہ کوئی یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے تو پارلیمنٹ میں جو خطاب ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے گا کہ کسی طریقے سے ہم جو ہیں، ہمارا چہرہ جو ہے وہ سب کے سامنے رہے اور ہم ہی وزیر ہوں، ہم ہی مشیر ہوں، ہم ہی وزرائے اعظم. تو وہ جو آج احسن اقبال جو لنڈے کا ارسطو ہے، وہ خطاب کرتے ہوئے یہی بتا رہا تھا کہ یہ جو خوبصورت پارلیمانی نظام ہے، یہ خوبصورت کیا پارلیمانی نظام ہے کہ اگر آپ جیت جائیں تو ویری گڈ، اور اگر آپ ہار جائیں تو نہیں جی یہ تو سلیکٹڈ ہے. جس طرح وہ مولانا فضل الرحمان، وہ جو دین فروش مولوی ہے، وہ کہتا ہے میں اس پارلیمنٹ کو ہی نہیں مانتا ہوں، لیکن اس کا بیٹا اسی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے تنخواہیں وصول کرتا ہے، وہی بیٹا مختلف کمیٹیوں کا ممبر بھی ہے. اسی طریقے سے جو نون لیگ ہے، اسی طریقے سے جو پیپلز پارٹی ہے، جو کہتے ہیں ان کو سلیکٹڈ ہیں، لیکن پھر انہی کے اسپیکر کے سامنے جناب اسپیکر کہتے ہیں. یعنی کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے یہ دھاندلی سے آئی ہوئی ہے، تو دوسری طرف اس دھاندلی کا وہ حصہ ہے. سندھ کے اندر اگر پیپلز پارٹی جیتتی ہے تو ویری گڈ، لیکن وہاں پہ الیکشن بالکل فیئر ہوا ہے. لیکن اگر وفاق میں ان کی حکومت نہیں آتی تو وفاق کی حکومت دھاندلی سے آئے گی. تو یہ دراصل یہ جو جمہوریت جو بہترین انتقام ہے وہ یہی انتقام ہے جو عوام سے لیا جا رہا ہے. تو صدارتی نظام کے اندر اگر لانے کے اندر اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ کون سی رکاوٹ ہے؟ وہ رکاوٹ یہ جو ہمارے پارلیمنٹ کے اندر جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، جو جن کو صرف اقتدار کا نشہ چڑھا ہوا ہے، انہوں نے کبھی یہ حزب اختلاف کے اندر تو وہ بیٹھے ہی نہیں، ان بینچوں پہ تو وہ کبھی بیٹھے ہی نہیں، اور اگر بیٹھتے بھی تھے تو فرینڈلی اپوزیشن جس کو کہتے ہیں تو وہ کرتے رہے. کیونکہ دیکھیں، میں اس سے پہلے ہم لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتا تھا، لیکن اب پتہ لگ گیا جب عمران خان نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جناب جب میں ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سب ایک ہو جائیں گے، اور وہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے. حالانکہ اس وقت کوئی بھی عقل رکھنے والا شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کبھی ایک ہو سکتے ہیں، لیکن آج نظر آ رہا ہے. یہی مریم نواز صاحبہ ہیں جن کے والد محترم اور چچا جان نے بے نظیر کی اور نصرت بھٹو کی برہنہ تصاویر جو تھیں ہیلی کاپٹروں سے گروائی تھی. اس کے بعد یہی محترمہ جو ہے یہ جا کے بے نظیر بھٹو کے مزار پہ فاتحہ پڑھتی ہے. یہ وہی بلاول ہے کہ جس کے والدہ کی کیا کیا بے توقیری کی گئی نواز شریف اور شہباز شریف نے، اور اس پارلیمنٹ کے اندر ایون کہ ان کو ایسے ایسے القاب سے نوازا جاتا تھا کہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ویڈیو کے اندر کہتے ہوئے بھی شرم آتا ہے. لیکن وہی خواجہ سرا بلاول بھٹو ہے کہ آج ان لوگوں کے آگے پیچھے پھرتا ہے اور جھک جھک کے ملتا ہے. یہ وہی شہباز شریف ہے جو کہتا تھا زرداری میں تمہیں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. آج وہی شہباز شریف جو ہے وہ زرداری سے جھک کے ملتا ہے. یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہے جب مشرف کی کابینہ کے اندر تھا تو یہ کہتا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں غدار جماعتیں ہیں، لیکن جب ان کی حکومتیں آتی ہیں اور ان کے ساتھ ملتا ہے، اور اب جو ہے جب وہ نہ یہ حکومت میں ہے نہ یہ پارلیمنٹ میں ہے، تو اب کہتا ہے کہ نہیں جناب ان کی، یعنی کہ میں اکثر اپنی ویلاگ کے اندر کہتا ہوں کہ گندے انڈے رکھ کے اس کے اوپر جو مرغی بٹھا دی گئی ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے. تو یہ ملک میں یہی نظام چاہتے ہیں یہی لوگ جو ارب پتی کھرب پتی بن چکے ہیں. ہمارے ملک کے حالات خراب ہو گئے لیکن ان کے گھروں کے حالات بہت بہتر ہو گئے. مقصد آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو ہے ڈالر ڈکار اسحاق ڈار جس کو میں کہتا ہوں، یہ کیا تھا، کہاں سے یہ کہاں پہ پہنچ گیا صرف انہی 40 سالوں کے اندر. اور دیکھیں یہ برطانیہ کس طرح بھاگتا ہے، جب ان سے پوچھو تو یہ بھاگ جاتے ہیں. بھاگتے کس طرح ہے کہ جناب یہ رشیا کی جو ایک ریاست آزاد ہوئی تھی، ابھی میرے ذہن میں اس کا نام نہیں ہے، کہ اس کے اندر ایک سیمینار تھا، اس کے اندر جانا تھا، لیکن وہ انتہائی نچلے لیول کی سیمینار تھا. تو اس کے اندر باقاعدہ پاکستان نے ڈکلیئر کر دیا کہ اس کے اندر ہمارا کوئی بندہ نہیں آئے گا، سیکٹری لیول کا کوئی بندہ جائے گا. لیکن عین موقع پہ اسحاق ڈار
وزیر اعظم کے طیارے میں فرار ہوتا ہے، ادھر جاتا ہے، اور ادھر کے بعد جو ہے وہاں وہ سیمینار اٹینڈ کر کے برطانیہ جاتا ہے کہ میں بیمار ہوں، ادھر جا کے جو اسٹریچر پہ لیٹتا ہے، تو ابھی اٹھ تو چکا ہے لیکن درپردہ اس نے وہاں پہ سیاسی پناہ حاصل کر لی ہے۔ کس طریقے سے حاصل کر لی ہے؟ اس نے اپنے آپ کو وہاں پہ ڈکلیئر کیا ہے برطانیہ میں کہ میرا کوئی ملک مجھے ہے ہی نہیں اور مجھے سیاسی پناہ دی جائے، اور اگر میں پاکستان جاتا ہوں تو میرے ساتھ یہ ہو جائے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ لوٹو کھسوٹو بھاگ جاؤ۔ اگر عدالتیں تم سے پوچھیں تو پھر کبھی ایفیڈیوٹ رانا شمیم کا لے آؤ، کبھی جناب قطری خط لے آؤ، کبھی کوئی اور چیز لے آؤ، اور ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کرو۔ ہائی کورٹ کے ججز کو رشوت دو، ان کو اپنے ساتھ ملا لو، جو تمہیں سزائیں ہوئی ہیں ان کو سزاؤں کو کالعدم کر کے آپ ضمانتوں پہ پھرتے رہو۔ دس از ڈیموکریسی ان پاکستان، یعنی کہ یہ ان کو یہی نظام چاہیے۔ اب کیا ہے، جتنے بڑے مگر بچوں پہ، جتنے لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا احتساب کے نام پہ موجودہ حکومت نے، انہوں نے کیا کیا کہ کسی نہ کسی چور دروازے سے یا انہوں نے اپنے مقدمات کو لٹکایا ہوا ہے، یا ہمارا عدالتی نظام اس قسم کا ہے، یا پھر ان کو کاکٹلز جس کو لفظ کہتے ہیں کہ کاکٹلز ان کو اس قسم کی ملی ہوئی ہے کہ یہ ابھی تک سیف اینڈ ساؤنڈ ہے۔ اور ان عدالتوں نے بھی ان کیسز کو اتنا لٹکایا کہ اب یہ لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ جناب یہ دیکھیں ہم تو ابھی تک سرخرو ہوئے ہیں، اس لیے کہ عدالتیں جو ہیں، ایک عدالت سزا دیتی ہے تو دوسری عدالت کے اندر وہ رحم کی اپیل لے کے چلے جاتے ہیں یا جناب اسٹے آرڈر لینے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح تقریباً یہ 4 سال ہمارے معزز عوام کے سامنے ہیں، ہماری معزز عدلیہ۔ مقصد آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ غریب کے لیے اور امیر کے لیے پاکستان کے اندر قانون کا ڈفرنس آپ دیکھ لیں۔ جب امیر شخص جو ہے، یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں، اب ریسنٹلی میں آپ سے بات کر دیتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اس میں رانا شمیم پہ فرد جرم عائد ہو گیا، لیکن ایک طاقتور ترین شخص، طاقتور ترین جنگ جیو کا مالک، جنگ جیو کے مالک کا ابھی تک نام نہیں آ رہا ہائی کورٹ کے جج کے چیف جسٹس کے زبان پر، اس کو ابھی تک اس کے اوپر توہین عدالت نہیں لگی، نہ اس کے صحافی پہ لگی، نہ اس کے اس پہ لگی، نہ انصار عباسی پہ لگی، نہ دوسرے پہ۔ کس لیے کہ وہ انتہائی طاقتور شخص ہے، اور یہی جو طاقتور اشخاص ہیں کہ پاکستان کے اندر، ان کو یہ پارلیمانی نظام سوٹ کرتا ہے۔ تو یہ چیز ہے گی جو ہمارے عوام کو اب سمجھنی چاہیے۔ اگر صدارتی نظام کے لیے رائے عامہ ہموار کی جا رہی ہے، لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی جا رہی ہے، اور اگر اس کے اندر ریفرینڈم ہوتا ہے جو وزیر اعظم کا اختیار ہے، کیونکہ وہ وزیر اعظم ہے، وہ عوام کا منتخب وزیر اعظم ہے، پارلیمنٹ کا منتخب وزیر اعظم ہے، وہ ایک سمری موو کرے گا جسٹ، تو سمری موو کرنے کے اوپر اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو اس کے اندر عوام کے ہاتھ میں چیز آ رہی ہے۔ عوام چاہیں اکثریت سے پارلیمانی نظام کے بجائے صدارتی نظام لے آئے، یہ تو عوام کے ہاتھ ہے، لیکن یہ لوگ عوام کے ہاتھ میں دینے ہی نہیں چاہتے۔ یہ آئینی ترامیم جو 30 کے قریب 73 کے آئین میں ترامیم ہوئی ہیں، یہ پارلیمنٹ نے کی ہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر کون، انہوں نے اپنے مفادات کے لیے کی ہے۔ 58(2)B کو کیوں ہٹایا؟ کہ مادر پدر آزاد ہو جائے وزیر اعظم۔ یہ عمران خان نے تو نہیں ہٹائی، یہ عمران خان نے تو نہیں ہٹائی، یہ تو زرداری صاحب نے کی تھی۔ اسی طریقے سے 18ویں ترمیم کی، اسی طریقے سے نواز شریف نے جو ترامیم کی، وہ ٹوٹل اپنے مفادات میں کی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے ہیں کہ افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے۔ ایک یہ خواتین کی مخصوص نشستیں، اب تو خیر پارلیمانی نظام کو ہی ختم ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ اتنی بڑی ظفر موج جو رکھی ہوئی ہے، یعنی کہ جو تقریباً 400 کے سے زیادہ کا ایوان ہے، یہ کرتا کیا ہے؟ کچھ لپسٹکیں لگا کر آ جاتے ہیں، کوئی نیل پالشیں لگا کر آ جاتے ہیں، کوئی جناب سوٹ پہن کے ٹائیاں پہن کر آ جاتے ہیں، اور کرنا انہوں نے کیا ہے؟ لڑنا ہے، ایک دوسرے پہ الزامات لگانے، کام ان کا اور کوئی نہیں ہے۔ آپ پچھلے ادوار کے اندر دیکھ لیں، مختہ اسماعیل کی ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیں کہ پی آئی اے کوئی خریدتا ہے یا نہیں خریدتا، لیکن میں ایک آفر دیتا ہوں کہ پی آئی اے جو خریدے گا اسٹیل مل فری دے دیں گے۔ یہ پارلیمانی نظام ان کو سوٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے جو میں کہتا ہوں کہ خواتین کی مخصوص نشستیں ختم ہو جانی چاہیے، فی الحال تو یہ ختم ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر کے اوپر جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہے،
3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर है, शर्त से डूब मरना चाहिए, वापस आना चाहिए। और सबसे आखिर में हमारी मुअज़्ज़िज़ अदलिया को दलेरी दिखानी चाहिए, मुजरिमों पे हाथ डालना चाहिए, ताकतवर मुजरिमों पे। अंसार अब्बासी अगर किसी का करिंदा है और अगर इसने ये किया है जो शर्मसार भी उस पर नहीं है, मीर शकीलुर रहमान के ऊपर हाथ डालना चाहिए, वो ताकतवर है, लेकिन नजर आए कि हाँ जी आपने अदलिया ने किसी को हाथ डाला है। उसने आज तक एक लफ्ज़ आके अदालत के अंदर मीर शकीलुर रहमान ने नहीं कहा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा माफिया है। और जो नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आगे मैं आपको क्या बात बताऊं। तो हमारी मुअज़्ज़िज़ अदलिया को चाहिए कि दलेरी दिखाए और जजेस जो होता है वो अपना मुकाम पैदा करें, फेयर फैसले करें, बीवियों के आंसुओं को ना देखें, जजों की करप्शन को देखें। ये जो सरीना ईसा है, इन्होंने फिर कोई ख़त लिखा है, ये ख़तों से नहीं होगा, आप रसीदें पेश करें। आप नवाज़ शरीफ वाले जो काम कर रही हैं वो छोड़ दें सरीना साहिबा, आप वो रसीदें पेश करें, वो ज़राए आमदन पेश करें कि आपके शोहर ने हदीबिया पेपर मिल के ऊपर वो फैसला दिया था और ख़त्म किया था उस केस को, उसके बदले में आपको ये जायदादें मिली। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।